پھر فرمایا الا تذکرتن، مگر ایک نصیحت. تذکرہ کہتے ہیں ریمائنڈر کو، ایک نصیحت کو. لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈرتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کتاب کیوں نازل کیے ہیں؟ تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے تاکہ انسان اس کتاب سے نفع اٹھائے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دے. یعنی نصیحت کون حاصل کرے گا؟ لمن یخشا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بہت ہی انوکھی ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین سمجھ میں آنے لگتا ہے. اور سمجھ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا اس کو آیتوں کی تفسیر اچھے سے سمجھ آ جائے گی؟ بس وہ اچھے سے سمجھ کر عمل میں لائے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. تنزیلاً نازل کرتا ہے. تنزیل کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ اتارنا. ٹھیک ہے، اہتمام کے ساتھ یعنی گریجولی اتارنا، بتدریج اتارنا. تنزیلاً نازل کرتا ہے ممن، اس کی طرف سے جس نے خلق بنایا الارض زمین کو، والسماواتی اور آسمانوں کو، العلا بلند. اب اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ اس نصیحت کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والا ہی لے گا، وہ خوشی سے قرآن کی طرف آئے گا، اس کے اندر رقت ہوگی، خشیت ہوگی، نرمی ہوگی، وہی قرآن سے فائدہ اٹھائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اتارا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، جس نے بنایا ہے زمین کو اور آسمانوں کو. اور آسمانوں کی یہاں پر جو صفت ہے کہ وہ بلند و بالا ہیں اس کا ذکر کیا گیا العلا. العلا کا جو لفظ ہے یہ اعلیٰ کی جمع ہے، اعلیٰ لفظ کی جمع ہے. عین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، علوف سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا فاعل عالی ہے. جب اس لفظ کو افضل و تفضیل کے صیغے میں لے جائیں یعنی سپرلیٹو ڈگری میں جب اس کو لے جائیں تو یہ اعلیٰ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ کا مؤنث العلیا ہے اور جمع العلا جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب چونکہ آسمانوں کی بات ہو رہی، والسماواتی کیا ہے؟ جمع ہے. ٹھیک ہے، اور عربی زبان میں آسمان مؤنث ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اردو زبان میں آسمان ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں آسمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ جمع ہے اور مؤنث ہے اس لیے یہاں پر لفظ کیا ہے؟ العلا. والسماوات العلا، اور آسمانوں کو بلند. ٹھیک ہے جی. اب گرامر آپ نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت کبھی کسی لفظ کی ڈیپتھ میں جانے سے کچھ نہ کچھ دماغ کی بتیاں جلتی ہیں تو جلا لینی چاہیے. اس سے انسان اپنی نالج میں وسعت پاتا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت میں یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن جو آپ کے پاس آیا ہے یہ آپ کی رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے. اس نے زمین کو پستی کے ساتھ بنایا. نو ڈاؤٹ یہاں بات یوں نہیں ہوئی کہ زمین پستی کے ساتھ پیدا کی گئی، زمین نیچے پیدا کی گئی ہے، لیکن انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ آسمانوں کے لیے کیا الفاظ آئے ہیں کہ اللہ نے اس کو بلند و بالا بنایا ہے. اور رحمانو، جو رحمان ہے، یعنی وہ رب کون ہے؟ وہ الرحمن ہے. علی العرش استوى، عرش پر وہ مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں اور ہم نے اس کے بارے میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں بھی پڑھا تھا. عرش الہی کے بارے میں کچھ اوتھینٹک احادیث ہیں جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باقاعدہ پائے ہیں. ٹھیک ہے، اس عرش کے باقاعدہ پائے ہیں جنہیں خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور خاص طور پر قیامت کے دن یہ فرشتے 8 ہو جائیں گے. ابھی تو 4 ہیں.
4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا اللہ کے عرش کو، لیکن کل قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے. اور یہ عرش آسمانوں سے اوپر ہے، یعنی 7 آسمان جہاں ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. اور جب تک آسمان اور زمین کی تخلیق نہیں ہوئی تھی یہ عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ کل قیامت کے دن زمین پر آئیں گے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا عرش کے بارے میں تو بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا، الاستوا معلوم، یعنی استوا تو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، والسوال عنہ بدعہ، یعنی اس کے بارے میں سوال بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے. یعنی آپ کو اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں، جیسا کہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، الرحمن علی العرش استوی، جو رحمان ہے عرش پر وہ مستوی ہے. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے. اچھا، مزید صفات اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں. آسمانوں میں کیا کیا کچھ ہے؟ ہم جو مخلوق جانتے ہیں وہ ملائکہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آسمان میں کتنے فرشتے ہیں؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے. آسمان چرچرا رہا ہے، بہت وزنی ہے کہ 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں، اور فرشتہ اپنا سر اللہ کے حضور سجدے میں دیے ہوئے ہیں. اتنے فرشتے ہیں، پھر ستارے ہیں، گیلیکسیز ہیں، تانی ایک الگ ہی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اسی کے لیے ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے یہ بھی ایک الگ دنیا ہے. زمین کی دنیا بھی الگ ہے، کوئی چھوٹی دنیا تو ہے نہیں. ویسے دنیا اگر آپ کائنات میں اس کا وجود دیکھیں تو ایک نقطے جیسی ہے. ابھی میں ناسا کی کوئی ریسرچ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں جو ستارے ہیں نا وہ سورج سے بھی اتنے بڑے بڑے دکھائے گئے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے سورج زمین سے کتنا بڑا ہے؟ 109 گنا زیادہ بڑا ہے، اور باقی ستارے جو ہے نا وہ سورج سے بھی بڑے بڑے ہیں. تو ستارے اتنے بڑے بڑے آسمانوں میں، اور زمین ایک الگ دنیا ہے. پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے ابھی موجود ہیں، کتنے جا چکے، کتنے بھی آئیں گے، جنات ہیں، جنگل ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما فی الارض، اور اللہ ہی اپنی مخلوقات کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے کہ کیا کیا کچھ اس نے پیدا کر رکھا ہے. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کن دونوں کے درمیان؟ آسمان اور زمین کے درمیان. ہوائیں ہیں، بادل ہیں، پرندے ہیں، کیا کیا کچھ ہے اللہ بہتر جانتا ہے. وما تحت الثری، اور جو نیچے ہے زمین کے یا مٹی کے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی گارڈن میں آپ نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو اس کے نیچے سے کوئی چونٹی نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں مٹی کے نیچے کیا کر رہی ہے؟ اللہ اس کو جانتا ہے. آپ کو تو پتا ہے نا، چونٹیاں اپنے گھروندے باقاعدہ زمین کے اندر بناتی ہیں، ٹنل کے ذریعے اپنے گھر کے اندر جاتی ہیں. آپ نے تو اس کو فلیٹ سرفیس سمجھا تھا، لیکن اس کا اندر میں گھر ہے، اس کا کھانا پینا بھی اندر میں موجود ہے. اور ایسی ڈاکیومنٹریز ہم دیکھتے ہیں وما تحت الثری کی. یہ جو ثرا کا لفظ ہے نا، ثارا یا سے ہے، گیلی مٹی کو کہتے ہیں، خاک نمناک. اللہ کے لیے یہ سب کچھ، آسمانوں میں جو کچھ، زمین میں جو کچھ، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے وہ سب کچھ، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی سب کچھ تو اللہ کا ہے. سارے کے سارے پاورز اللہ کے پاس ہیں. وَإِن، اور اگر تجہر، آپ پکار کر کہیں، بالقولی، بات کو. تجہر کا جو لفظ ہے اس کا معنی کسی بھی چیز کا عیاں ہو جانا، ظاہر ہو جانا. اور بالقول سے مراد دعا، کیونکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، ذکر الہی، اور کوئی بھی بات، یہ سبھی سے مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پکار کر کہیں بات کو، یعنی آپ باقاعدہ آواز کے ساتھ دعا کر رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا کوئی بھی بات کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، خواہ قول سے، عمل سے، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، يَعْلَمُ السِّرَّ، جانتا ہے راز کو، وَأَخْفَى، اور زیادہ خفیہ بات کو. وہ تو سب کچھ جانتا ہے. اونچی آواز میں جو کچھ کہے
وہ تو جانتا ہی جانتا ہے، لیکن وہ تو السر کو بھی جانتا ہے، وہ اخفا کو بھی جانتا ہے. سر سے مراد وہ بات ہے جسے انسان اپنے دل میں چھپا لے. چھپائی ہیں کچھ باتیں آپ نے اپنے دل میں، بہت ساری ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو سر سے مراد وہ بات ہے جسے انسان اپنے دل میں چھپا لے. پوشیدہ یا راز کی بات کو کہتے ہیں. وہ بات جو آپ کسی دوسرے سے کہہ دیں اس کو بھی السر کہتے ہیں، اور اسے تاکید کر دیں کہ دیکھو کسی کو بتانا نہیں. ٹھیک ہے، السر سے مراد وہ بات بھی ہے جو آپ کسی دوسرے سے کہہ دیں اور اسے تاکید کر دیں کہ وہ کسی اور کو نہ بتائے. اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور اخفا سے مراد وہ بات ہے یا وہ خیال ہے جو کسی کے دل میں آئے لیکن وہ کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرے، یعنی اس بات کو اپنے دل میں ہی رکھے. اللہ اس کو بھی جانتا ہے. آپ نے کسی کو نہیں بتایا، جسٹ آپ کے دل میں ہے اور کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے. پھر یہ کہ اخفا سے مراد وہ بات بھی ہے جسے انسان سے مخفی رکھا جائے اور کرنے سے پہلے اسے علم نہ ہو. یعنی اس سے مراد وہ ساری باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو خود انسان بھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ میں سب کچھ جانتا. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو، رجحانات کو، خواہشات کو، سب کو جانتا. اللہ خوب واقف ہے. آپ کے اندر کیا خواہشات چل رہی ہیں، آپ کا رجحان کس طرف ہے، آپ کی سائیکالوجی کیا ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. دیکھا جائے تو یہ آیت پڑھنے میں بہت آسان، اس کا ترجمہ بھی بہت آسان، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کو واقعی دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں تو آپ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں. پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں نا کہ میں اس رب کے آگے جھک رہی ہوں جو کیا جانتا ہے، السر واخفا، تو آپ کی فیلنگز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے ہاں واقعی وہی رب عبادت کے لائق ہے جو یہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. کس کس کو محبت ہے اس کلمے سے؟ لا الہ الا اللہ. اتنا پیارا کلمہ، الحمدللہ. جس نے بھی دل سے کہا ہے نا، اگر وہ گناہ گار بھی ہوا، کیسا بھی گناہ گار، ایٹ دی اینڈ جہنم سے نکال لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں توحید ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کتنی بار اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو بلٹ ان توحید ہے نا اس کو اجاگر کرتے ہیں، کسی مشکل میں ڈال کے، کسی آزمائش میں ڈال کے، سارے دروازے بند کر کے اللہ یاد دلاتا ہے میں ہوں اللہ. اللہ لا الہ الا ہو. اس کو تو جب دل سے بھی پڑھتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ واقعی آپ کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں. اور جب ہم اس کلمے کو دل سے پڑھتے ہیں تو ہماری عبادتیں بھی نکھر جاتی ہیں، ہمارے نامہ اعمال بھی سنور جاتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کا جو دل ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت زیادہ بھر جائے گی. بہت ہی خوبصورت کلمہ، اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام. اسماء سے مراد نام ہے، ٹھیک ہے. اور احادیث صحیحہ میں 99 نام بتائے گئے ہیں، جبکہ قرآن و سنت کا جیسے جیسے آپ فہم حاصل کرتے ہیں آپ کو اور بھی نام پتہ چلتے ہیں، لیکن احادیث صحیحہ میں 99 نام بتائے گئے ہیں. وہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے. پھر الاسماء سے مراد صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے. جہاں الاسماء سے مراد نام ہے وہاں الاسماء سے مراد صفات بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے نام اس کی صفات ہی بتاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ اسماء الحسنی کی بات کیوں آئی؟ ایٹ دی اینڈ کنکلوژن کے طور پر اسماء الحسنی کی بات اس لیے کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ اس قرآن کو پڑھتے ہوئے، اس کا پیغام پہنچاتے ہوئے مشکلات کو فیس کریں گے. مشکلات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے. اور کیسے پکاریں گے؟ اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اس کو پکاریں گے. ہم نے سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں بھی اسماء الحسنی کے بارے میں پڑھا. اچھا، سورہ اسراء آیت نمبر 110 میں بھی پڑھا.
اسماء الحسنہ کے بارے میں اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکاریں، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اچھا، نام لے کر پکارنا اور نام بغیر لیے پکارنا فرق ہے. آپ کسی انسان سے بات کریں اور ساتھ میں آپ اس کا نام بھی لیں تو وہ کیا فیل کرتا ہے؟ ایک اپنائیت فیل کرتا ہے، قربت محسوس کرتا ہے. اچھا، کوئی آپ کا اپنا ہو، کوئی اچھا دوست ہو، آپ کو اس کا نام یاد نہ آ رہا ہو، کتنی شرمندگی ہوتی ہے. کتنا اچھا دوست ہے، نام ہی یاد نہیں آ رہا. تو یہ جو ناموں کے ساتھ پکارنا ہے نا، یہ محبت کی علامت ہے. اور جب بھی ہم نام لے کر پکارتے ہیں تو ہمیں سامنے والے کی قربت ملتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اسی کی ہی عبادت ہونی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کے لیے ہے الاسماء الحسنى، اچھے اچھے نام. کوئی بھی مشکل آتی ہے اسماء الحسنى پڑھیں، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریں اور دعا مانگیں. اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اللہ آپ کو ان ناموں کے ساتھ اپنا قرب نصیب کرے گا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء